تمام باتیں اپنی جگہ پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, سیریس ہو جاؤ, حساس ہو جاؤ. ہنسی مذاق گل چھڑے یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو. آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں. آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے. فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ, آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے, قبروں سے بھر چکا ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے, جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ, جن کا گھر نہیں, سب ٹوٹ چکا. یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ. کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے, پکڑ آتی ہے, تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. اور وہ ایسا نبی ہے, ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ, اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے, کبھی نہیں. میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. حضور کی محبت میں, وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں, کہیں نہیں ہے. جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم میرے عزیزوں گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے, ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے. جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضور کو یاد کر لیتے ہیں, بے چینی دور ہوتی ہے, بے قراری دور ہوتی ہے. آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے, حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں. آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں, فتح پور سیکری پہلی مرتبہ, لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے, جو کھڑا ہے کھڑا ہے, جس کو جگہ نہیں وہ بھی, جس کو جگہ ہے وہ بھی. کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں, سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا, حضور کا ایک غلام آیا. ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرے تکبیر, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاج تار ختم نبوت, تاج تار ختم نبوت. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں, تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں, آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا نام ہے. وہ مدینہ مکینے گنبد خضرا ہے, جو بے کسوں کا کس, جو بے سہاروں کا سہارا. اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. آپ کو میں یہ بات
बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहाँ हाथ फैलाना छोड़ दो, उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजो शरिया फरमाया करते, बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे, इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है। वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया, और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत। समझ जो चाहता हूँ, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो सहाबाए कराम सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तन्हा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हो और गरीब खस्ता हाल सो रहे हो। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था, और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले, उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हो। मेरे अजीजों, उस उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूं। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्न खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाए, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के, लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा, और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने, मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर करता रहा, 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुक़द्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फिलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वह अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ऐ मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा पहली बात तो हमारे यहाँ बादशाह होता ही बादशाह नहीं होता, और उनकी ये जिंदगी में इसलिए बता रहा हूं। फिर ईसाइयों ने कहा अगर ये घोड़े की रस्सी पकड़कर चलता है तो इसके डर से कैसर और किसरा क्यों कांप रहे हैं? इसके डर से पूरा ईरान, पूरा रोम कांप रहा है। आखिर कौन सी ताकत है इस उमर के अंदर? ये तो रस्सी पकड़कर घोड़े लेकर चल रहा है। तब जानते हो मेरे अजीजों, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके बताया, ऐ लोगों सुनो,
میری حیثیت سے جتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں، عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے۔ آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر علاقے میں سنیوں کا مجموعہ خود ہی کہتا ہے، حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں، جیسی ہی عشق پکارا جائے محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔